اور ایک اور چیز، اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو تھوڑی سی لطیف چیز ہے، بڑی سمجھ میں آئے گی اور اچھی لگے گی. یہ جلوس دلی کے بازاروں میں گھما گھما کر شام کو اکبر بادشاہ کے دربار میں جاتا اور وہ بادشاہ کچھ انعام دیتا ان جلوسوں کے مالکوں کو. پتا چلا کہ یہ جو جلوس نکالنے والے ہیں یہ پرانے جلوسوں کی کمائی کھانے والے ہیں. یہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا، اکبر بادشاہ یہ جوتے حضور کے نہیں، یہ پیالہ حضور کا نہیں، یہ پگڑی امامہ دستار حضور کی نہیں، میں اس لیے احترام نہیں کرتا. اور اگر یہ حضور کے پھر سب سے بڑا بے ادب تو ہے، سب سے بڑا گستاخ تو ہے، سب سے بڑا بے دین تو ہے. اس لیے اگر یہ حضور کے تبرکات ہے ان کی زیارت کے لیے تجھے جانا چاہیے. یہ تیرے دربار میں چل کر آتے ہیں، تو کچھ پیسے ان کے متھے مار دیتا ہے، تجھ سے بڑا گستاخ کوئی نہیں. اگر یہ حضور کے تبرکات ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ تو انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، ورنہ کہاں سرکار کی پگڑی اور کہاں حضور کا امامہ اور کہاں پیالہ اور کہاں حضور کے نالین مبارک. تو پتہ چلا کہ یہ جتنے بھی جلوس پلوس نکالتے ہیں نا، اس سے کمائی مقصود ہوتی ہے. مگر بادشاہ لوگ بڑے سمجھدار تھے. یوں لکھا علماء نے، جب شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ اگر یہ واقع حضور کے ہیں تو کیا میں تمہیں کیا جواب دے گا کہ تبرکات تیرے دروازے پہ چل کر آیا کرتے تھے. لکھا بادشاہ رونے لگا اور کہا اس جلوس کو بند کر دو. پہلے تو ساروں کا الزام شاہ اسماعیل پہ تھا نا، حکم ہو گیا کہ جلوس کو ہی بند کر دو. وہ سارے کہنے لگے یار اس بھابی کو نہ چھیڑتے تو اچھا تھا، وہ آمدنی کا ذریعہ بنا ہوا تھا، وہی مارا گیا. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ خوف خدا میں سب سے آگے تھا، تقوی اور پرہیزگاری میں یکتا تھا. مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ جو پیر ہے، استاد ہے شاہ اسماعیل شہید کا. علماء نے لکھا ہے کہ مولانا سید صاحب جب کتابیں پڑھنے لگے عربی کی تو حرف غائب ہو گئے. سفید کاغذ نظر آتے تھے، حرف نظر ہی نہیں آتے تھے. کوئی کتاب بھی سامنے لاؤ حرف نظر ہی نہیں آتے. چنانچہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ پاک علم تکوینی عطا فرمائے گا، سینہ بسینہ علم عطا ہوگا، کتابوں سے نہیں. یہ بھی ایک ولیوں کی نشانی ہوتی ہے. چنانچہ مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جہاد کی تیاری کی. وہ جہاد جس کے مقابلے میں اس کائنات میں عبادت کوئی نہیں. سب سے بڑی عبادت جہاد ہے، سب سے بڑا مرتبہ مجاہد کا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ 100 سال کی عبادت ایک طرف اور مجاہد کا جہاد میں جاتے جاتے تھوک دینا ایک طرف، پھر اس کے تھوکنے کا مرتبہ بھی زیادہ ہے. کیوں؟ وہ اسلام کو چمکانے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے میدان میں آتا ہے. مولانا سید صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب کرامت بزرگ تھے. شاہ اسماعیل سے فرمایا کہ تبلیغ کرو. اللہ غنی، ہم تو تبلیغ کرنے وہاں جائیں گے جہاں ہماری آؤ بھگت ہوگی. میں خود اسی میں ہوں، ہار پڑیں گے، استقبال ہوں گے، قاری حنیف زندہ باد کے نعرے لگیں گے، استقبال ہوگا، اسٹیج لگے گا، سپیکر لگے گا، ٹوپ لائٹیں لگیں گی. عشاء کی نماز کا وقت ہے. شاہ اسماعیل شہید دوسرے دروازے سے نکل کے چل دیے. مولانا عبدالقیوم صاحب رحمہ اللہ پیچھے پیچھے چل دیے. چاندنی چوک میں پہنچے. مولانا عبدالقیوم صاحب نے راستہ روک کے پوچھا، اللہ والے کدھر کا ارادہ ہے؟ فرمایا چکلے میں تبلیغ کرنے چلا. مولانا عبدالقیوم نے داڑھی کو ہاتھ لگایا، شاہی خاندان ہے، بدنام ہو جاؤ گے. تمہاری دنیا میں عزت ہے، علم ہے، عمل ہے، شہزادگی ہے، اللہ اور اس کے رسول
रसूल के तुम करीब हो, अल्लाह अल्लाह करने वाले हो, शाह वलीउल्लाह का तू पोता है, शाह अब्दुल अजीज का भतीजा है, शाह अब्दुल कादिर का बेटा है, सकलेम की तरफ जाओगे बदनाम हो जाओगे। खुदा की कसम शाह इस्माइल शहीद ने क्या बात कही, फरमाया दिल्ली के चांदनी चौक में मेरी 100 दफा कोई दाढ़ी पकड़ के मेरे सर पे जूते मारे, मैं उस पर राजी नहीं हूंगा, मैं उस पर राजी हूं बजाय इसके कि मुझे कोई वाह 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 करे। मैं खुदा का कुरान, खुदा का पैगाम, काली कमली वाले का पैगाम उन कंजरियों को जाके सुनाऊंगा जिनको कोई सुनाने नहीं जाता।